السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سعید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے ان باتوں کے حوالے سے جو آج کل ہر جگہ پہ موضوع بحث ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بشریٰ بی بی کا مرشد کون ہے، کیونکہ اس حوالے سے کافی ویلاگز بھی آئے ہیں، اور یہ ایک بڑی ایک تھرلنگ قسم کی سٹوری ہے، اور یعنی اس میں کیا حقیقت ہے، جو جن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے ان کی کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس پر ہم اعزاز سعید سے بات کریں گے۔ جناب اعزاز صاحب۔ چیمہ صاحب، بات یہ ہے کہ 28 دسمبر 2022 کو ہم نے ٹھیک ہے، ایک پروگرام ہم نے 28 دسمبر 2022 کو کیا تھا، جس میں ہم نے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کے اے ڈی سی نے کس طرح پرائم منسٹر کو ریکارڈ کیا، اور وہ فارمر اے ڈی سی تھا، فارمر آئی ایس آئی چیف کا، جنرل فیض حمید کا۔ پھر ہم نے 2 جنوری 2023 کو ایک پروگرام کیا، بتایا کہ آئی ایس آئی کے 2 آفسرز ہیں، رحمت اللہ صاحب سعودی عرب سے، اور ارسلان ستی صاحب، جو مجھے آپ نے کریکٹ کرایا تھا کہ وہ میجر نہیں ہے، اور آپ ٹھیک تھے، میں نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا تھا، وہ دبئی میں ہوتے تھے۔ آپ کا بڑا پن ہے یہ، ادروائز آپ نہ بھی ایڈمٹ کرتے تو میں کیا کر سکتا۔ جی تو وہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ دونوں بندے، ان کو بلا لیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ میجر ارسلان، جسے کہتے ہیں میجر عبد الرحمان، جو اے ڈی سی تھے، ان کا بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اچھا، پھر بعد میں کچھ لوگوں نے بات چیت کی اس کے اوپر، اور کہا کہ جی رحمت اللہ جو ہے، جو کہ آئی ایس آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، سویلین ہیں، سعودی عرب میں تعینات تھے، ڈائریکٹر ہیں جی ڈائریکٹر ہیں، تو وہ سعودی عرب میں جو تعینات تھے، پہلے چونکہ ادھر آئی ایس آئی میں رہے ہیں، تو وہ دراصل وہ پیر تھے کس کے؟ فرح گوگی کے پہلے، اور پھر بعد میں فرح گوگی صاحبہ جو ہیں، وہ انہیں پنکی بی بی یا بشریٰ بی بی سے ان کی ملاقات کروائی، اور بشریٰ بی بی وہ معلومات لیتی تھی ان سے، اور آگے عمران خان صاحب کو پیش کرتی تھی۔ ہمارا جو دوسرا ویلاگ تھا 2 جنوری کا، اس میں آپ نے ایک بات کہہ دی تھی، وہ آپ نے کہا تھا کہ جی ہم جو کچھ لوگ جو ہے نا، وہ پیر بنے ہوئے تھے، اور ہم اس کے اوپر الگ سے ایک وہ کریں گے ویلاگ، اور آپ کی بات کے فالو اپ میں بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس کے اوپر بات چیت کی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس بات کو نا میں نے کانٹیکچولائز کر دیا ہے، بات کو آگے بڑھائیں آپ۔ اچھا جی آپ تو بیٹھ گئے ہیں نا، بات ہمیں ابھی آگے بڑھانی پڑے گی۔ نہیں، چونکہ مجھے جو معلومات ہیں، مجھے تو یہ ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ میں ایڈ کر دوں تھوڑی سی بات، جنرلی ایڈ کر دیتا ہوں، جو رحمت اللہ صاحب کے بارے میں ایڈ جنرلی بات کر دوں۔ آپ ہی کریں، آپ ہی کریں۔ نہیں آپ کریں، نہیں پہلے آپ۔ ٹھیک ہے۔ میرے پاس تو یہ ہے وہ معلومات کہ وہ ایک تو سرو کر رہے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، رحمت اللہ صاحب، اور ہم بہت زیادہ یہ برڈن جو ہے نا، ہمارا ایک روایت بھی بن جاتی ہے، ایک جنرل فیض مل گیا تو اسی کے اوپر ڈال دو، ویسے بھی آج کل سروس میں نہیں ہے، آج کل سروس میں نہیں ہے نا، تو اس کے اوپر ڈال دو، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رحمت اللہ صاحب ہے، بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں۔ جب جنرل فیض حمید صاحب کے پورے کنٹرول میں تھے نا عمران خان صاحب، ڈی جی سی کے طور پہ، تو یہ رحمت اللہ صاحب فیض حمید صاحب کے بڑے خاص تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک بھائی ہیں، ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ دلوایا پنڈی سے، تحریک انصاف کا، اور وہ ایم پی اے بھی لگ گئے۔ میں اس کی تفصیل آپ سے جانتا ہوں۔ اچھا، ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اچھا، ٹکٹ نہیں ملا، وہ ایم پی اے نہیں بن سکے، وہ بزدار صاحب کے ایڈوائزر بن گئے، وہ ایم پی اے نہیں بن سکے۔ اچھا، لیکن ٹکٹ انہوں نے دلوایا تھا، یہ مجھے پتا ہے۔ لیکن نہیں، میری جو اطلاع ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ اچھا، اینی ہاؤ، چلے ملا تھا یا نہیں ملا تھا، ایک بات فیکٹ ہے کہ وہ بعد میں ایڈوائزر بن گئے، عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر بن گئے، ٹورزم کے، سیاحت کے ایڈوائزر، سیاحت بن گئے۔ تو اچھا، رحمت اللہ صاحب جو ہے نا، ان کا پھر بعد میں جو رول ہے وہ ہم نے ذکر کیا۔ میں چاہتا ہوں بات کو آپ آگے بڑھائیں، کیونکہ آپ کافی لوگوں سے نا اس پہ بات بوت کرتے رہے، اور آپ میری خبر کے بھی بڑے لوگوں سے تصدیق کرتے رہے، جو کہ وہ ٹھیک ثابت ہوئی، وہ ٹھیک ثابت ہوئی۔ نہیں، دینے سے پہلے کر اعزاز ویسے نہیں، دینے کے بعد بھی کرنی چاہیے، یعنی کہ میرا آپ پر یقین اور پختہ ہوا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے نا میں 2 لوگوں کی خبر پہ یقین کرتا ہوں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بے یقینی میں ہوتا ہوں کہ یہ کیسے یہ بات صحیح ہے، کہ حالانکہ اعزاز سید کہہ رہا ہے اور دوسرے ہیں انصار بھائی صاحب، تو اچھا میں بعد میں ایک اپنی بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، تو میں چیک کرتا ہوں
اور اکثر وہ بات درست ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہو. نہیں آئی ایم آنرڈ انصار عباسی صاحب دیکھیں بگ نیم اور بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، تو آئی ایم ریئلی آنرڈ اف یو ٹرسٹ. تو یہ زیادہ امتحان میں بھی میں ہوں کہ زیادہ بندہ احتیاط کرے کہ نہیں بس زیادہ آئندہ زیادہ آپ نے نا کوئی مزید تحقیق کرنی ہے. ہاں تو اچھا اعزاز، یہ جو رحمت اللہ ہے، ایک تو جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس دن بات میں نے کیا کی تھی. ٹھیک ہے، ویسے بائی دا وے اگر میرے پاس پوری بات ہوتی نا تو اس دن میں نے بتا دینی تھی. ٹھیک ہے، میرے پاس انفیکٹ کوئی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی باجوہ صاحب بھی موجود تھے اور میرے خیال کو 3-4 ماہ پہلے کی بات ہوگی غالباً. تب میں نے سنا تھا کہ کوئی 2 لوگ ISI کے کوئی سولین آفیسر، وہ ان پر کوئی الزام ہے کہ وہ ادھر سے جب یعنی جنرل فیض تھے تو وہ ادھر سے اطلاعات بشرا بی بی کو دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور بشرا بی بی جیسے ان کا ایک چونکہ ایک روحانیت کا بھی ایک کوئی سے تعلق تھا، تو وہ آگے جب عمران خان کو کنوے کرتے نا، ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی پیش کی انٹیلیجنس رپورٹ آ جائے تو آپ کہیں مجھے کہ وہ کل جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، تو مجھے نہ پتا ہو کہ آپ ہوں بھی شاہ جی. ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ ہو جائے تو میں تو آپ کو پیر مان لوں گا نا کہ بھئی شاہ کی بات، اعزاز شاہ کی بات درست ثابت ہوئی ہے. تو میں نے یہ بات سنی تھی کہ کوئی 2 لوگ ہیں تو وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اس لحاظ سے کہ وہ جنرل فیض کے دور میں کوئی اس طرح کی انفارمیشن آگے پاس آن کرتے تھے. میں وہ جس طرح وہ ڈارون والی ہم نے اس دن بات سنائی تھی نا، میں ابھی تک اس کو چیک ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس دوران ویلاگ بھی ہو گئے ہیں، مجھے ابھی تک نا کوئی پوری اطلاع نہیں ملی. ٹھیک ہے، لہٰذا مجھے نہیں ملی تو میں کوئی بندہ سروس میں ہے یا آؤٹ آف سروس ہے تو میں تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ ایک ریلائنس اپنے سورسز پر ہوتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ویریفائی کریں، چیک کریں. تو سورسز جو ہیں وہ بھی کچھ صادق اور امین ہوں کہ آپ کو جتنی بات کا ان کو پتہ ہو وہ اتنی آپ کو بتائیں. تو مجھے تو ابھی تک اس سے زیادہ کوئی بات کا پتہ نہیں چلا، لہٰذا اگر کسی نے اس کو ریفرنس سے کوٹ کیا تو وہ میں یہ رحمت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا تھا. اچھا، جو باقی رحمت صاحب ہیں نا، رحمت اللہ، یہ بڑا ایک اچھا، یعنی کہ اس کی ایز اے انٹیلیجنس آفیسر کے طور پہ بڑی اچھی شہرت ہے. ایک ہوتا ہے نا پروفیشنلی ساؤنڈ آدمی، اس لحاظ سے. اور یہ میرے خیال کوئی 2007-8 میں کوئی سروس میں آئے. ٹھیک ہے، ابھی کوئی ڈائریکٹر لیول پہ تھے. اور اچھا، یہ ان کا جو یہ اس لحاظ سے ذکر تو آیا ہے، اب میں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کہ جو میں اپنے انالیسز میں کروں گا اور اس میں انفارمیشن کے ساتھ میں بات کروں گا کہ یہ بات تو درست ہے کہ ان پر آ رہا ہے جی کہ وہ بشرا بی بی کے مرشد بنے ہوئے تھے. مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ وہ بنے ہوئے تھے یا نہیں تھے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جو بشرا بی بی کے مرشد تھے نا، ان پر جو انویسٹیگیشن ہوتی تھی نا وہ رحمت اللہ کر رہا ہوتا تھا کہ ان کا کون پیر ہے. ٹھیک ہے، اچھا مثلا ایک ٹائم پہ ان کو پتہ چلا جی کہ جیسے کوئی یہ وہ تھا نا فردوس عاشق عوان، تو اس کا ایک وہ خالد مکی صاحب تھے کوئی جو گورمے والوں کے بھی پیر ہیں ڈسکا میں. ہاں، تو اس والے سے آتا تھا جی کہ جو بشرا بی بی کی انٹری ہے، سوری فردوس عاشق کی PTI میں، وہ ان کی طرف سے ہوئی ہے، ڈسکا کے پیر سے. ہاں ڈسکا کی. اس ٹائم یہ بھی خبریں آئیں جی کہ انہوں نے کوئی ادھر کوئی دوپٹے لٹکائے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں بھی. ٹھیک ہے، تو پہلے یہ آئی جی کہ شاید جو بشرا بی بی ہیں ان کا بھی خالد مکی کے ساتھ رابطہ ہے، تو وہ تو ثابت نہیں ہوا. پہلے کوئی لوگ اس بارے میں بھی ڈسمسو تھے کہ فردوس عاشق جو ہیں وہ بھی کوئی ان کو اپنا مرشد مانتی ہیں یا نہیں، یا ان کے پاس جاتی ہیں یا نہیں. لیکن وہ بعد میں ان کی کوئی سوشل میڈیا پہ تصاویر بھی آئیں کہ جب یہ ایڈوائزر بنی یا اسپیشل اسسٹنٹ، تو تب جو ہے وہ کہیں کوئی مٹھائی وغیرہ لے کے تو خالد مکی صاحب کے پاس گئی. ٹھیک ہے، اچھا اس دوران اچھا یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی رحمت اللہ جو ہے وہ چیک کر رہا ہوتا تھا کہ اصل پیر کون ہے، مرشد کون ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد نا کوئی ایک اور انفارمیشن آئی جو کہ ایک کو بڑے کوئی ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں ان کے ریفرنس سے آئی انفارمیشن، اور یہ بات ہے میرے خیال کوئی دسمبر 2020 کی بات ہے. تو اطلاعات یہ آئیں جی کہ کوئی ایک لاہور میں پیر ہیں جو کہ بشرا بی بی ان کے پاس بھی رابطے میں ہیں وایا فرگ ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ جو پیر صاحب ہیں وہ آگے کی کوئی انڈیا میں جو جوتشی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، کوئی عامل ٹائپ یا کوئی اس طرح کی بات.
تو تب بھی رحمت اللہ اس پر انویسٹیگیشن کر رہا تھا جی کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا پیروں کا تو وہ ایک ایکسپرٹس جانا جاتا تھا، بلکہ ایک اور تھے، کوئی ایک افغانستان سے کوئی ایک مرشد آئے ہوئے ہیں، وہ کہ ادھر ایبٹ آباد میں رہتے ہیں. تو رحمت اللہ صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی ان کا آنا جانا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، یا کوئی اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ آپ کو آنا جانا چاہیے ادھر، آپ کو جائیں آپ، تو ان کے پاس کوئی فیض ہے. تو اس لحاظ سے تو پتہ ہے، لیکن یہ بات ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہو رہی کہ کیا رحمت اللہ خود بھی پیر بنا ہوا تھا. اچھا، دوسری چیز کہ رحمت اللہ نے وہ ایک انٹیلیجنس کے اندر بھی اس کی کافی ایک ان فائٹ بھی چل رہی تھی کہ وہ ایک سویلین سائڈ سے بھی تھا، اور ایک اس کے بارے میں تاثر یہ بھی تھا کہ وہ ذرا ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ آدمی ہے. تو فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جنرل فیض اس کو باس مل گیا کسی ٹائم پہ، اس نے ان کو سرو کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا وہ ایک کچھ سالوں سے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے ریٹائرمنٹ مل جائے، تو ریٹائرمنٹ بھی نہیں مل رہی تھی. تو جب جنرل فیض جانے لگے ڈی جی آئی سے تو اس نے کہا جی کہ مجھے ریٹائر کر دیں. انہوں نے کہا کہ تینوں ریٹائر نہیں کر دیں، تینوں کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو سعودی عرب بھیج دیا. اچھا، ان کا بھی جو رحمت اللہ ان کا بھی جو ڈیفینس ستائشی ہیں ادھر سعودی عرب کے، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، ٹھیک ہے. تو میں ذرا ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو باتیں ہیں شاید کوئی ادھر کوئی ڈاٹس ملتے ہوں، مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا، لیکن جتنی بات کا مجھے پتہ ہے اتنا ہے. تو لہٰذا یہ تب سے ادھر سرو کر رہے تھے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں سعودی ایمبیسی کے ڈیفینس اٹیچی ہیں ان سے رحمت اللہ کا بڑا قریبی تعلق. تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئی ایس آئی میں تھے تو آئی ایس آئی والوں کے ڈیفینس والوں کے ساتھ ہی زیادہ تعلق ہونے ہیں، ٹھیک ہے. باقی یہ جو ایک دو جو مجھے آئیڈیا ہے کہ مثلاً شہریار افریدی ہیں، انہوں نے جب سعودی والوں کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ کوئی بات کی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فائل ان کی بنی وہ بھی رحمت اللہ فائل بنا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ ایک سعودیہ کے ساتھ ایک اور آپ کوئی کوئی تعلق بنانا چاہیں تھے جو کہ وہ سعودیہ کے بارے میں انہوں نے بات کی اور رحمت اللہ جو ہے انہوں نے آگے فائل موو کی. یا دوسرا اس کا اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اسائنمنٹ ہی وہ لگی ہوئی تھی. اور جو تھے ہمارے بیرسٹر شہزاد اکبر جو اکاؤنٹیبلٹی ایڈوائزر ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک آئی سی میں نا کافی کئی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ آپارا کے کافی قریب تھے، لیکن جو ایک دوسرا ایک ورژن آتا ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپارا بھی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن اکٹھی کرتے رہتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو آگے ہوتے تھے فرنٹ پہ جن کی اسائنمنٹ لگی ہوتی تھی اس میں بھی رحمت اللہ تھا. عمر، یہ جو انٹیلیجنس ہے نا اس کا اصول ہے کہ یہ انفارمیشن اکٹھی کرتی ہے اپنے دوستوں کے بارے میں بھی اور اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی، چونکہ ان کا کام یہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ کون دوست دشمن ہو جائے. اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ کسی زمانے میں ان کے بڑے دوست تھے. آپ کو یاد ہو ڈرون سٹرائکس وغیرہ کے معاملے اس پہ وقت جو سی آئی اے کے اسٹیشن چیف کا نام لیک ہوا تھا وہ شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس میں ہوا تھا، اور پوری دنیا میں اس کے اوپر مضامین بھی لکھے گئے کہ شاید وہ نام آئی ایس آئی نے لیک کروایا تھا شہزاد اکبر کو. تو پتہ نہیں کروایا تھا یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا. شہزاد اکبر اس بات کو ویسے بائی دا وے ڈینائی کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہے، مجھے ایکسیڈنٹلی پتہ لگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ آئی ایس آئی کا جو اسٹیشن چیف ہوتا ہے اس کا علم پاکستان میں یا تو آئی ایس آئی والوں کو ہوتا ہے یا آئی بی والوں کو ہوتا ہے، جو اور فارن آفس کے بھی ایک دو بندوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اسٹیشن چیف کون ہے، اس کا نام کیا ہے. عام طور پہ اس کا نام اچھا. اور پبلک میں نہیں ہوتا. یہ جو بات ہے نا جو آپ نے بات کی تھی کہ رحمت اللہ کو بلایا گیا تھا ادھر، جی یہ بات شاید ٹھیک ہے. مبارک ہو آپ کی ایک اور خبر درست نکلی، ٹھیک ہے. تو یہ ان کو بلایا گیا تھا رحمت اللہ کو بھی، اور وہ جو ارسلان کی آپ بات کرتے ہیں، ارسلان ہے نا، ارسلان ستی، ہاں ٹھیک ہے، اس کو بلایا گیا تھا اور ان سے کو پوچھ گچھ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. یعنی رحمت اللہ جو ہیں وہ واپس ابھی سعودی عرب میں ہیں، ٹھیک ہے. اور ارسلان بھی واپس سعودی عرب یو اے ای میں، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ چلا ہی گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، باقی یہ ہے کہ مجھے ویسے ایک کوئی جو ان کے ایک تعلق والے تھے، میں نے ان سے پوچھا اس بارے میں کہ جب یہ کافی یہ باتیں چلی ہیں کہ وہ مرشد تھے تو اس کے بارے میں ان کا کیا ریئیکشن تھا. تو اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا کافی ایک دوسرے بات کر کے ہنستے رہے ہیں اس چیز پر، ٹھیک ہے، کہ یہ جو انفارمیشن آتی رہی ہے. اب اللہ جانے کہ مرشد کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات وہ کہیں حاضر ہوتا ہے یا بعض اوقات کئی لوگ جو ہیں ان کا ایک اپنا روحانی تعلق بھی ہوتا ہے. لیکن جو ایک چیز مجھے اور میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی سی کے افسران ہیں
ان کا کوئی ایز سچ کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں یا بی بی کے پاس، بشرا بی بی کے پاس کوئی ایسا آنا جانا نہیں تھا. 2 خواتین تھیں جن کا آنا جانا تھا، اور ایک جو ہیں وہ سرونگ جنرل کی وائف ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری روایت ہے کہ سرونگ جنرل ہوتا ہے نا، ہم اس کا نام نہیں لیتے. ویسے مجھے میں اگر کہیں تو میں اشارہ کر دوں نہیں کہ آپ اشارے نہ کریں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک. ہاں. تو وہ بھی بلکہ ان کی مریدنی تھی، مریدنی تھی. اور جو دوسرے جو اب چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو چلیں احتراماً ہم اگر سرونگ کا نہیں لے رہے تو ہم ایک ایکول ٹریٹمنٹ کے طور پہ ان کا بھی ریٹائرمنٹ نہیں لیتے. سمجھدار ہیں لوگ. تو جو دونوں کی جو بیگمات ہیں وہ ان کے پاس آنا جانا تھا، اور وہ ان کو اپنا مرشد ضرور تصور کرتی تھی بشرا بی بی کو. صاحب میں تو کہتا ہوں نام لے ہی دیتے شاید نہیں یار، کوئی حجاب رہنے دیا کریں. حجاب پر جو ہے نا بڑی ایک اس کا تلقین کی گئی ہے، تلقین بھی کی گئی ہے. اور دوسرا اس میں زیادہ مزہ ہے بجائے اس کے کہ ہر چیز کھول کے رکھ دیں. ٹھیک ہے، وہ افسر بھی سوچتا رہے گا کہ ان دونوں کو پتہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے نا وہ جو آپ جو ان کے بھائی کی بات کر رہے تھے، مجھے اب یعنی جو میری انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ والی درست ہو کہ ان کو ٹکٹ ملا تھا، لیکن جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، اور وہ پہلے سے پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے اور کوئی الیکشن پہلے بھی کوئی کنٹیسٹ کر چکے ہیں. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ وہ ایڈوائزر ہیں، وہ ایڈوائزر بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ رحمت اللہ صاحب ہیں جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت مزید رحمت کرے. ہاں اچھا میں چیمہ صاحب اچھا ویسے اعزاز ایک اور چیز جو ہے نا، میں بعض اوقات یعنی ہم ایک کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، یعنی اور یہ اکثر ویسے اتفاق بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک پبلک پرسیپشن میں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، ریالٹی بعض اوقات اس سے ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ہم سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو چلا رہے ہوں، بعد میں پتہ چلے کہ نہیں، حقائق جو ہیں اس سے کوئی مختلف تھے. لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں ملے ہیں. لیکن عمر جو بیسیکلی آپ کی بات کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو بی بی ہے، بشرا بی بی کا پیر رحمت اللہ نہیں تھا. ہاں بیسیکلی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا میں نے عمر جب یہ ساری بات چلی نا تو میں نے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی. اچھا مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ بات چلی کیسے ہے، لیکن ظاہر ہے چلی تھی مارکیٹ میں. میں 1-2 دن ٹریولنگ میں تھا تو میں نہیں، آپ اس ٹائم آپ کا رابطہ نہیں ہوتا دنیا کے ساتھ. میں نے کچھ دوستوں کو فون کیا، ایک آدھ سے ملا بھی، تو میں نے کہا یار یہ کون ہے رحمت اللہ. اچھا ایک بندہ ہے نا، ایک بیوروکریٹ تھا، تو وہ ہنس پڑا، کہتا ہے اعزاز صاحب وہ بندہ آپ کو جانتا ہے، رحمت اللہ آپ کو جانتا ہے. شاہی ویسے اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ کوئی اس دنیا میں جو بندہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ آپ کو نہ جانتا ہو. چیمہ صاحب یہ ایسے ہی ہے نا کہ جو پیدا ہو چکا ہے آپ کو جانتے ہیں سارے. نہیں شاہی یہ ضروری نہیں ہے ہمارے بارے میں کوئی نہیں. میں اس لیے مسکرایا. اس نے کہا جی آپ بھی اس کو جانتے ہیں اور وہ بھی آپ کو جانتا ہے. میں نے کہا جی میں نہیں جانتا ہوں. اس نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بائی فیس جانتے ہو، بائی نیم نہ جانتے ہو. میں نے کہا یہ بالکل. اچھا ویسے مجھے ایک بندے نے بتایا، اس نے کہا جی وہ آپ دونوں کو جانتا ہے. وہ ٹاک شاک دیکھا ہوگا نا. نہیں اس نے کہا جی کہ وہ پہلے سے آپ دونوں کو جانتا ہے. اچھا. اور اس نے یہ بھی بتایا، اس نے کہا کہ آپ دونوں کے بارے میں اس کی اچھی رائے بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا پروگرام اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ہمارے بارے میں کس کی رائے اچھی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اچھی رائے دے رہے ہیں جو ہمیں ملی ہے. ہماری جو ایک اوپینین ہے وہ بھی ہماری انفارمیشن کی بنیاد پہ ہے کہ جو ہم درست سمجھتے ہیں. ہاں وہ کو ہمارا مخالف بھی ہو سکتا ہے. جی. اچھا اب مجھے جو معلومات اس بیوروکریٹ دوست سے ملی نا، اس نے کہا کہ جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ساری جو آپ کی گفتگو ہے اس میں تاثر یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہی از دی کرمنل. اس نے ہی واز جسٹ ڈوئنگ ہز جاب. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیمہ صاحب یہ جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو امریکہ میں آپ جائیں نا تو امریکہ میں ایک اسپائی میوزیم ہے واشنگٹن میں. تو اگر آپ اسپائی میوزیم میں جائیں $5-10 لیتے ہیں وہ فیس، تو کوئی بھی جا سکتا ہے. تو آپ میوزیم کے اندر جائیں نا تو وہاں پہ بڑا لکھا ہوتا ہے وی بلیو ان آرگنائزڈ کرائم. یہ جو انٹیلیجنس والے لوگ ہوتے ہیں یہ کرائم کو کرائم نہیں سمجھتے، یہ اسائنمنٹ سمجھتے ہیں. انہیں وہ اور اپنی اسائنمنٹ کرنے کے لیے جو بھی کرنا قانونی اور غیر قانونی ہو اس کو جائز سمجھتے ہیں. اچھا مجھے نا عمران خان صاحب کے دور میں میں ایک وزارت کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا،
تو ایک آئی ایس آئی کا ایک سینئر افسر جو ہے وہ میں جس افسر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر آ گیا. وہاں پر 4-5 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی آپ کو جانتا ہوگا. تو وہ چیمہ صاحب ہوا یہ کہ وہ آپ کو بھی جانتا تھا. ٹھیک ہے, ہماری تو برادری کا تھا نا. اچھا آپ کی برادری کا تھا. اچھا وہ آیا تو وہ فون سنتے ہوئے آیا, تو میں نے روٹین میں لیا جس طرح ایک ہوتے ہیں. تو وہ جو میں جس افسر کے پاس گیا ہوا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا, تو میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کون صاحب ہے. تو جب زیادہ دیر اس کی فون کال چلی تو مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ کسی کے دفتر میں آپ آئے ہیں تو ٹیلی فون آپ سن رہے ہیں, اس کی کوئی بھی مجبوری ہوگی. خیر تو میں بیٹھ گیا, میں نے باقی کو بھی کہا اشارہ کرے, میں نے اس افسر کو بھی کہا بیٹھ جائیں, یہ تو فون ابھی سن رہے ہیں. اچھا اس افسر نے فون بند کرتے ہی نا مجھے ہاتھ میں لایا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں جی انٹر سروسز انٹیلیجنس کا بندہ ہوں اور میرا نام یہ اور میرا یہ عہدہ اور میں آپ کو فالو کرتا رہتا ہوں. تو میں جو اس کا عہدہ تھا وہ اس کی جو پرسنالٹی سے نا میچ نہیں کر رہا, بڑا ینگ لگ رہا تھا. تو بیٹھ کے اسے گپ شپ ہوئی, تو وہ گپ شپ میں نا باتیں کرتے ہوئے سوال جواب ہوئے. تو ایک دفعہ اس نے کہا اس دوران کہ میں نے کہا جی یہ تو قانونی نہیں ہے. اس نے کہا جی ہم کوئی بیٹھ کے ادھر کون سے قانونی کام کرتے رہتے ہیں. وہ فرینک تھا, بڑا اوپن تھا. اس نے کہا جی ہم کون سا بیٹھ کے قانونی کام کرتے رہتے ہیں. تو وہ مجھے یہ بات بڑی لگی کہ یہ بیسیکلی ہم چیزوں کو بطور شہری ماپتے ہیں. شہری آپ جو ہے نا, آپ شہری نہیں ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اور ایز اے عمر جرنلسٹ ہونے سے پہلے ہم شہری ہیں اور بعد میں جرنلسٹ ہیں. وہ پہلے وہ بھی شہری ہے, بعد میں وہ انٹیلیجنس والا ہے. نہیں, دس از دا پوائنٹ کہ جس وقت تک ہم اپنے آپ کو شہری نہیں سمجھتے نا, اور پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ ہوں, پہلے میں جرنیل ہوں یا پہلے انٹیلیجنس افسر ہوں, اسی وقت مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ہم باقی شہریوں سے خود کو سپریم سمجھنے لگ پڑتے ہیں, ان کے رائٹس وائلیٹ کرتے ہیں. نہیں, میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنل بائسز بھی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. جیسے جو جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں زیادہ مشہور ہوتا ہے یہ بڑے بلیک میلر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتی ہے نا, سینسیشن پھیلاتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہم اس پروفیشن میں رہ کے کئی لوگوں کے بارے میں ہمارا ٹالرنس لیول بڑھ جاتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے وہ کوئی تھوڑی بہت ہینکی پھینکی کرتا ہے لیکن اوور آل ٹھیک ہے. تو میرے خیال ہے اسی طرح سب جو ادارے ہیں اس میں جو لوگ موجود ہیں نا, ان کی ایک اپنی ایک جو آپ کی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا, جو ایک پروفیشن ہوتا ہے, وہ آپ کی سیکنڈ ہیبٹ بن جاتا ہے. تو وہ ان کا ایک اپنے آپ ایک دوسرے کو جج کرنے کا معیار ہمارے ان کو جج کرنے کے معیار سے مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو اس بندے سے میری جو بات چیت ہوئی نا, تو میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا یار ہم تو اس کے بارے ان لوگوں کے بارے میں ذرا نیگیٹو ہی سوچتے رہتے, لیکن ادروائز یہ ٹھیک آدمی لگتا ہے. پھر ایک دفعہ میں یہ 1 جولائی 2021 کو مجھے اچھی طرح یاد ہے, پارلیمنٹ ہاؤس میں جب ان کیمرہ سیشن ہو رہا تھا تو وہاں پہ میں موجود تھا. تو اتفاق سے وہ افسر وہاں پہ بھی نظر آ گیا, بڑے اچھے طریقے سے, میرا نائس چیپ, کوئی یعنی کہ چیپ ہے, اچھا آدمی, میں یہ کہوں گا کہ اچھے طریقے سے ملا. ہم سے کیا ہمارا برے تجربات بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے درخواست بھی دی ہوئی فارمر آئی ایس آئی چیف کے کہ وہ میرے ملزم بھی تھے, لیکن بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ان سے اتنی ملاقات. اب نا جرنلزم اور انٹیلیجنس کا ایک معاملہ بھی ہے. وہ جرنلزم اور انٹیلیجنس کا معاملہ یہ ہے کہ تاریخی واقعہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال 1970 میں باب وڈ نے, جو امریکی معروف تحقیقاتی صحافی ہیں, انہوں نے ایک خبر بریک کی تھی واٹر گیٹ سکینڈل. یعنی آپ کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے امریکہ کا. جی, تو واٹر گیٹ سکینڈل میرا کاؤنٹر پارٹ اور آپ کا بھی کاؤنٹر پارٹ. لیکن جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے, جو جرنلزم پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک ایگزامپل ہے. تو جو باب وڈ ہے وہ ینگ جرنلسٹ تھا اور جرنلزم میں اس کی عمر تھی 2 سال. تو وہ اس ایک افسر سے اس کی شناسائی تھی, باب وڈ اس افسر کی سے شناسائی تھی, اس کا نام تھا مارک فیلٹ. یہ ایف بی آئی کا افسر تھا. تو ایف بی آئی کے اس افسر نے ایکچولی اس کو لیک کی تھی انفارمیشن, جو بعد میں بہت بڑا سکینڈل بنا, واٹر گیٹ سکینڈل بنا, جس سے امریکی صدر کو استعفیٰ بھی دینا پڑا اپنے عہدے سے لیٹر آن بعد کی انویسٹیگیشن میں. تو باب وڈ نے نا کچھ برسوں بعد ایک کتاب لکھی, دا سیکرٹ مین. دا سیکرٹ مین میں نا اس باب وڈ نے کہا کہ جی مجھے 25 سال بعد یا 30 سال بعد موقع ملا ایف بی آئی کی فائلیں یا سی آئی اے کی فائلیں دیکھنے کا, تو مجھے پتہ لگا کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرا بندہ کون ہے جو موسٹ پروبیبلی مجھے معلومات دیتا ہے. کہتا ہے لیکن میں جب بھی اپنے اس دوست سے ملتا تھا نا خفیہ طور پہ کہیں سے چھپ چھپا کے, تو میرے درمیان نا ایک سوال رہتا تھا کہ مجھے یہ سوچتا تھا کہ یہ انٹیلیجنس والا ہے, یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس جرنلسٹ کو یوز کر رہا ہوں,
اور میں جرنلسٹ ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اسے یوز کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں کون کس کو یوز کر رہا ہے. نہیں ان فیکٹ میوچلی یہ بینیفیشل ہے نا میوچل کہ آپ کو بھی اس کو بھی فائدہ ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہو جی رہا ہاں. ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس والے لوگ ہیں، ہم لوگ چونکہ پاکستان کا ایک خاص ماحول ہے، ہم ان کے پولیٹیکل رول کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کو بڑا شاید بعض مقامات کے اوپر ہم ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دے آر انٹیلیجنس آفسر، they are intelligent. they are doing their job. اچھا ویسے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر if they are intelligence officer and if they were that much intelligent تو آج ان کے آپریشن ہمارے سامنے نہ آئے ہوتے. آج میں اور آپ اس طرح نہیں اب جو ہے ان کے بہت سارے، یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہے. جی میں وہی کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتہ. ہاں تو یہی ہے نا، یعنی کہ اب آپ کی کوئی چند ایک بلنڈر کا ہو سکتا ہے کسی کو پتہ چل جائے، بہت سارے آپ جو کیا کام کرتے ہیں کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو شاہ جی یعنی کہ وہ مجھے ہو سکتا ہے پتہ ہو، لیکن مائی جاب از ٹو ایکسپوز دیر جاب کہ اس بات کو چھپایا رکھا اور نہیں شاید لیکن ہمیں پردہ پوشی بھی کرا کریں. اب یہ ہے نا کہ اپنی جاب پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، دوسروں کی جاب پہ آپ کو نہیں، دوسروں کی جاب کا ہے تو احترام ہے، میں یہ تو بات ہی نہیں کر رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیمہ صاحب میرے حال میں بہت شکریہ آپ کا. عمر چیمہ صاحب نے آپ کو بتایا اور بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ جو رحمت اللہ جس کو بشرا بی بی کا پیر بنا کے بتایا جا رہا ہے، شاید وہ پیر بشرا بی بی کا نہیں ہے. عمر چیمہ صاحب کی معلومات ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے جو انٹیلیجنس آفسرز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہماری ان لوگوں کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے کیونکہ وہ پالیٹکس میں آتے ہیں. البتہ ظاہر ہے ان کو جو اسائنمنٹ ملتی ہے اور ان کی رائے بھی ہمارے بارے میں اچھی نہیں اور ہے، ان کی رائے ہمارے بارے میں اچھی نہیں ہے. تو ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. عمر چیمہ کو اور مجھے اجازت دیجیے. ہمارا چینل آپ دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ہم سے کوئی معلومات آپ نے شیئر کرنی ہو تو ہمیں جو ای میل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ای میل پہ ہمیں رابطہ کریے براہ راست. ہم اس کو ویریفائی کریں گے، پروسیس میں ڈالیں گے اور اگر وہ ویریفائی ہوگی تو اس کو یہاں پہ ڈسکس بھی کریں گے. عمر چیمہ کو اور مجھے اجازت دیجیے.